وہ لڑکی اپنا زیور اور نقدی اٹھا کر میرے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ یوں میں اسے لے کر شہر سے بہت دور آ گیا۔ کچھ دن تو خوب عیاشی کی، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ مالک مکان روزانہ کرایہ مانگ کر تنگ کرتا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں ہی بند کر کے ابا کے پاس مدد کے لیے آیا، مگر ابا نے مجھے واپس جانے ہی نہ دیا اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ میں شادی کی خوشی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ یاد ہی نہ رہا کہ وہ لڑکی گھر میں ہی قید ہے۔ جو ہی اس کا خیال آیا تو بہت گھبرا گیا اور اسی رات بھاگا ہوا وہاں گیا، اور جیسے ہی تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر ہوش ہی فنا ہو گئے، کیونکہ اندر بیوی اور میرا نام کامران ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور ماں کو بیمار دیکھا تھا، ابا نے بہت ڈاکٹر کو دکھایا مگر کچھ فرق نہیں پڑا، اور ایک دن اماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اور جب تک اماں کو لے کر شہر پہنچے تو بہت دیر ہو گئی تھی، اور اماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ ایک بچے کے لیے اس کی ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور اماں کے جانے کے بعد ابا نے میرا بہت خیال رکھا۔ میری خاطر ابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ تب ہم گاؤں میں رہتے تھے، اور اماں کے جانے کے بعد ابا نے فیصلہ کیا کہ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے، اور مجھے لے کر ابا شہر آ گئے۔ ابا کام ڈھونڈنے لگے، اور ایک دن کسی آدمی کی گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچے، تو وہ آدمی ابا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا، ورنہ آج کل تو لوگ گاڑی مار کر خود بھاگ جاتے ہیں اور دوسروں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر وہ وقت پر اس انسان کو ہاسپٹل پہنچا دیتے تو شاید وہ انسان بچ جاتا۔ کیا پتہ جسے ٹکر مار کر گاڑیوں والے گزر جاتے ہیں وہ کسی کے گھر کا واحد کفیل ہو۔ مگر جہاں برے لوگ ہیں وہیں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور جب ابا نے بتایا کہ میں نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں، میرا ایک 15 سال کا بیٹا بھی ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، تم کل سے کام پر آ جانا۔ اور ایسے ابا کو شہر میں نوکری مل گئی۔ ابا ایک بڑے آدمی کے ڈرائیور تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، مگر مجھے پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے بس FA ہی کر سکا اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ ابا نے بہت کہا کہ تمہارے لیے میں اپنے مالک سے بات کر کے تمہیں بھی اس دفتر میں کام دلوا دیتا ہوں، مگر میں نے کہا ابا کیا جلدی ہے، تھوڑا گھومنے پھرنے دو دوستوں کے ساتھ، پھر ساری زندگی کام ہی تو کرنا ہے۔ اور ابا خاموش ہو گئے۔ جوانی کے دن شاید ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم صرف اپنی آپ کی سنتے ہیں، بڑے جو ہمیں سمجھاتے ہیں ہم وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور پھر ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں کھانا کھانے گیا تو واپسی پر ایک لڑکی روڈ کراس کرتے ہوئے بائک کے سامنے آ گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور بائک کو بڑی مشکل سے سنبھالا، مگر شکر ہے وہ لڑکی بچ گئی۔ اس کو ہلکی سی خراش آئی تھی۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی ڈانٹنے لگا کہ دیکھ کر نہیں چلا جاتا، تمہارا دماغ خالی ہے جو اس طرح بے دھیانی سے روڈ کراس کر رہی ہو؟ تو وہ کچھ نہیں بولی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ مجھے وہ بہت معصوم سی لگی، ڈری ہوئی۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی، اور میری نظریں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ میرے دوست نے کہا کامران صاحب واپس لوٹ آئیے، وہ جا چکی ہے اور اب ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے۔ تو میں ہنستے ہوئے بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تو اس کا معصوم چہرہ سامنے آ جاتا۔ پتہ نہیں کیا تھا جو وہ لڑکی ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس بات کو 4-5 ماہ ہو گئے تھے اور میں اپنی زندگی کی روٹین میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابا کو موسمی بخار ہے، اور میں میڈیکل سٹور پر ابا کی دوائی لینے آیا تھا۔ جیسے ہی پیچھے مڑا تو وہی لڑکی اسی طرف آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ میڈیکل سٹور کی طرف آئی اور سٹور والے سے کہا کہ جلے ہوئے کے لیے کوئی دوا دے دے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ جو کل دوا لے کر گئی تھی اس کے پیسے باقی ہیں، اور اب پیسوں کے بنا آپ کو دوائی نہیں دے سکتا۔ تو وہ لڑکی واپس جانے لگی۔ جب میں نے میڈیکل سٹور والے سے کہا کہ آپ انہیں دوائی دے دیں اور پیسے مجھ سے لے لیں، مگر اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، مگر مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آپ میرا نمبر لے لیں، جب چاہیں آپ پیسے واپس کر دیجئے گا۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ دوائی لے کر جا رہی تھی تو میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ وہ نمبر لے کر خاموشی سے چلی گئی اور میں گھر آ گیا اور ابا کو دوا دینے لگا۔
مگر میری سوچ ابھی بھی وہیں رکی ہوئی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہوگی۔ مجھے اس طرح سوچ میں گم دیکھ کر ابا نے کہا کہ کامران کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں ابا، بس ویسے ہی۔ اور ابا نے کہا کہ جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم میری جگہ پر کام پر چلے جاؤ۔ میں نے اپنے مالک سے بات کی تھی تمہاری، جب تک میں بیمار ہوں میرا بیٹا آ جایا کرے گا کام پر، اس لیے اب صبح سے تم کام پر چلے جانا۔ میں ابا کو انکار نہیں کر سکا اور صبح کام پر چلا گیا۔ جہاں ابا کام کرتے تھے وہ آدمی بہت اچھا تھا۔ میں جیسے ہی اس آدمی سے ملا تو اس نے صرف اتنا پوچھا کہ تم ریاض کے بیٹے ہو؟ تو میں نے کہا جی۔ وہ آدمی میرے ابا کی عمر کا تھا۔ اس نے کہا کہ گاڑی نکالو، مجھے کچھ دیر کے لیے گھر جانا ہے۔ اور جب گھر پہنچے تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جتنا عالی شان دفتر تھا اتنا ہی بڑا اس آدمی کا گھر تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ اس لڑکے کو چائے وغیرہ پلاؤ۔ میں حیران تھا کہ اتنا امیر آدمی اور اس میں اکڑ وغیرہ بالکل نہیں تھی۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا وہ اتنا ہی سادہ سا اور نرم طبیعت کا انسان تھا۔ اور میں وہیں چوکیدار کے پاس بیٹھ گیا۔ اور پھر ابا ٹھیک ہو چکے تھے اور ابا چاہتے تھے کہ میں اب کام کرتا رہوں، مگر میں نے ابا کو کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، کوئی اور کام ہو تو کر لوں گا۔ اور میں کمرے میں آ گیا۔ جب کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی، میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو آگے سے کوئی اور آواز نہیں آئی اور میں نے کال کاٹ دی۔ تو پھر دوبارہ سے کال آئی تو میں نے کہا کہ جب آگے سے بولنا ہی نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتے ہو؟ اور تب کسی نے کہا کہ میں ہوں، آپ کے پیسے دینے تھے اس لیے کال کی۔ تو میں نے کہا کون سے پیسے اور آپ کون ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس دن میڈیکل سٹور پر آپ نے میری دوائی کے لیے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے اس نمبر پر کال کر کے پیسے دے دینا۔ میں اس کی آواز سن کر کچھ دیر بول نہیں سکا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ رہنے دیں، 1000 روپیہ ہی تو ہے، اتنے پیسوں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ابھی بات کر رہی تھی جب کسی نے اسے آواز دی اور کہا کہ کہاں مر گئی ہو کامچور؟ تو اس نے گھبراتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا اور تب سے بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اس کی کال آئی ہے یا نہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے خود اسے کال کر لی مگر کسی نے نہیں اٹھائی، اور پھر دوبارہ سے کال کی اور اب کی بار کال اٹینڈ کر لی تھی اس نے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس دن اچانک کال کاٹ دی تھی، تو میں نے سوچا پوچھ لوں آپ ٹھیک ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہو اور میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے پھر سے ٹرائی کیا تو اس بار نمبر آف آ رہا تھا اور میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جب ابا میرے کمرے میں آئے اور کہا کیا بات ہے، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ الجھے ہوئے سے لگتے ہو۔ تو میں نے کہا ارے نہیں ابا، ایسا کچھ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، ایسے پریشان نہ ہوا کرو۔ ابا سونے کے لیے چلے گئے مگر مجھے کہاں نیند آنی تھی۔ میں اپنے دل کی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس لڑکی نے خود کال کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، تو میں نے فوراً ہاں کر دی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ملنے چلا گیا۔ جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس سے کہا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کیا آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ضرور۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، اور وہ رونے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، جہاں رکھیں گے جس حال میں رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں جو خود بخود آپ سے شادی کا کہہ رہی ہے، جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو مجھ سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے اور میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اسے لے کر شہر چھوڑ کر آ گیا۔ پھر ایک جگہ دیکھ کر رہنے کے لیے گھر کرائے پر لے لیا اور اس لڑکی جس کا نام ناہید تھا اس سے شادی کر لی اور وہیں رہنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا صرف اپنے ماموں کو دیکھا تھا، اماں بابا کو تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ماموں سے پوچھتی کہ میرے اماں بابا کہاں ہیں تو وہ کہتے کہ ایک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب تم 2 ماہ کی تھی اور تب سے میں ہی تمہیں سنبھال رہا ہوں۔ میں بہت چھوٹی سی تھی، کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ سچ کیا ہے۔ جب تھوڑی عقل آنے لگی تو ماموں سے کہا کہ مجھے اسکول جانا ہے، تو ماموں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تمہارا خرچہ اٹھا سکوں۔
شکر کرو کہ 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ میں ہی ہوں جو تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو تمہیں یتیم خانے میں بھیج دیتا۔ تو میں رونے لگتی اور اللہ سے باتیں کرتی کہ یا اللہ میں کتنی بد نصیب ہوں جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں ایسے ہی روتی ہوئی سو جاتی اور ماموں جہاں رہتے تھے وہ 3 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ ماموں روز صبح نکل جاتے اور رات کو گھر آتے تھے اور مجھے اکیلے میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی۔ پھر جب ایک دن ماموں کسی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تو میں نے پوچھا تو ماموں نے کہا یہ تمہاری ممانی ہے، میں نے شادی کر لی ہے، تم جاؤ اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ میں نے کہا کہ ماموں گھر میں تو پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ماموں غصے سے چلانے لگے کہ سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو، باہر جا کر سبزی نہیں لا سکی تم؟ اور ماموں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور دیوار میں دے مارا۔ میرے سر سے خون نکلنے لگا مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا اور میں خود ہی گرتی پڑتی باہر گئی اور پائپ سے پانی اپنے سر پر ڈالنے لگی اور روتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو سر میں درد ہو رہا تھا اور مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ ماموں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کہیں گئے تھے۔ میں چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی تو ساتھ والے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ میں نے اس سے مدد مانگی پر درد کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے۔ میں وہیں گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور بوڑھی عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کیسی طبیعت ہے، اٹھو اور کچھ کھا پی لو۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا تم کھانا کھا لو اور اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا، اور وہ چلی گئی۔ ایک میرے ماموں تھے، ان کو میری ذرا پرواہ نہیں تھی، آ کر پوچھا تک نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ پھر ایک شام کو ممانی میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ اٹھ کر کوئی کام بھی کر لیا کرو، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو تمہیں بٹھا کر کھلائیں۔ میں نے کہا ممانی پہلے بھی تو سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ تو ممانی نے کہا کہ اگر کرتی ہو تو تم ہم پر کون سا احسان کرتی ہو، اٹھو اور کچن سمیٹو، اور ہاں صبح میرے گھر والے آ رہے ہیں، سارا گھر اچھی طرح صاف ہونا چاہیے اور کھانے میں کیا بنے گا کیا نہیں یہ میں بتاؤں گی۔ پھر صبح ہوتے ہی میں نے سارے گھر کو صاف کیا اور جو ممانی نے کہا وہ کھانا بنایا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آ گئی تو ممانی کا بھتیجا میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ ہم سے ملی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ ممانی کے رشتہ دار ہیں، بہتر ہوگا کہ ان تک ہی محدود رہیں اور میرے کمرے سے چلے جائیں۔ تو ممانی کے بھتیجے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ممانی آئی تو کہنے لگا اس نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ تو ممانی مجھے مارنے لگی اور کہا کہ پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے، کتنی دفعہ اس کے ماموں سے کہا کہ اسے ٹھکانے لگاؤ، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے، کرتی ہوں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست۔ میں روتی رہی، کون تھا میرا، کس سے کہتی۔ پھر ایک مرتبہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو ممانی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس دن میڈیکل سٹور سے جلے کی دوا اسی لیے لینے آئی تھی۔ میں تکلیف سے رو رہی تھی مگر ممانی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ پھر ایک رات پانی پینے کے لیے اٹھی تو ماموں کی آواز پر میرے قدم وہیں رک گئے۔ ماموں خوش ہو کر ممانی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ناہید کا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ زیادہ عمر کا تو ہے مگر میری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ اور ممانی کہنے لگی کہ بس جلدی کرو، اسے روانہ کرو اس بوڑھے کے ساتھ، باقی رقم بھی وصول کرو، چلو یہ کسی کام تو آئی ہمارے۔ میں بھاری قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماموں ایسا کریں گے میرے ساتھ۔ اور پھر صبح ماموں نے کہا کہ 2 دن میں تمہاری شادی ہے، اب تم مہمان ہو اس گھر میں۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر رات کو جب ماموں اور ممانی گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت سے شاپنگ بیگ تھے، شاید میری شادی کی قیمت مل چکی تھی۔ ماموں اور ممانی سمجھے کہ میں سو چکی ہوں مگر ان کے کمرے میں جاتے ہی میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب ممانی نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھی تو خوب عیش کر رہی ہے، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں جیسے ہی یہ پیسے ختم ہوں گے تو ہم یہ گھر بیچ کر اس عالی شان بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے جہاں تمہاری بیٹی مزے کر رہی ہے۔ ماموں کی بیٹی بھی ہے اور مجھے خبر تک نہیں۔ پھر ماموں کہنے لگے ارے نہیں، وہ تو مجھے پہچانتی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے اسے وہ تصاویر دکھائیں جو میں نے اس وقت بنائی تھی جب اسے مالک کی بیٹی بنا کر مالک کو دے دیا تھا، اور مالک سے کہا میری بیٹی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے کیونکہ مالک کی بیٹی بھی اسی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی اور میری بیٹی بھی۔ اور اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ آدمی جس کو میں اپنا سمجھتی رہی، ماموں سمجھتی رہی، اس سے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔
اور پھر میں نے اسی رات فیصلہ کیا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ جب تم مجھے اس دن ملے اور اپنا نمبر دیا، میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب ماموں نے ممانی سے کہا کہ ناہید کو اچھے سے تیار کرو، رات کو اس کا نکاح ہے، تو ممانی نے مجھے چائے لانے کا کہا۔ میں نے چائے میں نیند کی گولیاں مکس کر دیں اور چائے پیتے ہی وہ گہری نیند سو گئے اور خود سارا زیور اور پیسے سمیٹ کر نکل پڑی۔ اس لیے اس دن تمہیں اتنی رات کو وہاں بلایا تھا۔ اور ناہید مجھے سب بتاتے ہوئے کتنا رو رہی تھی۔ میں ناہید کے بارے میں سب سن چکا تھا اور حیران تھا کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، اپنی اولاد کی سکھ کے لیے کسی دوسرے کی اولاد کے سکھ کیسے چھین سکتا ہے۔ میں نے ناہید کو تسلی دی کہ اب تم تنہا نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور اب ناہید کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان دیکھا جو شاید دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر آیا تھا۔ ہمیں شہر چھوڑے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ جو کچھ پاس تھا سب خرچ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنا زیور اور نقدی اٹھا کر میرے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ یوں میں اسے لے کر شہر سے بہت دور آ گیا۔ کچھ دن تو خوب عیاشی کی، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ مالک مکان روزانہ کرایہ مانگ کر تنگ کرتا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں ہی بند کر کے ابا کے پاس مدد کے لیے آیا، مگر ابا نے مجھے واپس جانے ہی نہ دیا اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ میں شادی کی خوشی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میری پہلی بیوی گھر میں ہی قید ہے۔ جوں ہی اس کا خیال آیا تو بہت گھبرا گیا اور اسی رات بھاگا ہوا وہاں گیا، اور جیسے ہی تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر ہوش ہی فنا ہو گئے، کیونکہ اندر بیوی اور میرا 2 ماہ کا بچہ سو رہے تھے۔ جب آہٹ سننے پر ناہید اٹھی تو اس نے اٹھتے ہی مجھ سے پوچھا، کہاں تھے تم؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے اس سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ کسی کا نہیں، تمہارا بچہ ہے۔ تم نے تو جانے کے بعد پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ تو میں نے روتے ہوئے اپنے بچے کو خود سے لگایا اور پیار کرنے لگا اور ناہید سے معافی مانگی۔ پھر ناہید کو بتایا کہ میں جب واپس گیا ابا سے پیسے لینے تو ابا نے مجھے واپس نہیں آنے دیا اور میری شادی کروا دی اس لڑکی سے جس کے باپ کی نوکری ابا کرتے تھے۔ ابا بیمار تھے اور میں ان کی دیکھ بھال میں لگ گیا، مگر کچھ ہی دنوں میں ابا کا انتقال ہو گیا اور ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی اس مالک کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جس کے ساتھ ابا کام کرتے تھے۔ مالک کی بیٹی بہت غرور والی اور بگڑی ہوئی تھی، مگر مالک خود بہت اچھا تھا، اور مالک کی بیوی ہاسپٹل میں داخل تھی، مگر اس کی بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی عیاشیوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر مالک نے کہا کہ میں تمہیں آگ کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو، اور مجھے مجبوراً اس سے شادی کرنا پڑی۔ لیکن اس نے شادی کرتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور مالک سے کہا کہ کامران خود گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے ایک دن سب کچھ اپنے مالک کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو واپس لے آؤ، اور سب کچھ سن کر ناہید نے کہا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ پھر میں ناہید اور اپنے بچے کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ پھر جب مالک سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر ہمارے گھر آؤ کھانے پر، میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی برا مان جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اور جب میں مالک کے گھر پہنچا تو مالک میری بیوی کو دیکھ کر کچھ حیران سے ہو گئے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی اب کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ملواتا ہوں ان سے۔ تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورت تو بالکل میری بیوی جیسی لگ رہی تھی۔ ناہید بھی حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ جب مالک نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کے گھر والے کہاں ہیں، تو میں نے کہا کہ ناہید کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، انہوں نے ایک تصویر نکال کر دکھائی اور کہا کہ کہیں یہ ناہید کے ماموں تو نہیں ہے؟ تو ناہید نے دیکھتے ہی کہا، جی ہاں یہی ہے، مگر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اور تب انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی ہمارے آفس میں چائے سرو کرتا تھا، بہت غریب تھا، اس لیے اسے گھر کا فرد بنا لیا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ سانپ بن کر ہمیں ڈس لے گا۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا مگر کوئی سراغ نہیں ملا، اور ایک دن جب وہ اپنی سگی بیٹی سے ملنے آیا تو مجھے دیکھتے ہی چھپ گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کا پیچھا کیا، اسے پکڑ لیا تھا، مگر اس نے کہا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی اور ایک نمبر دیا تھا کہ اس پر کسی سے بات کرتی تھی۔ تو میں نے جب اس نمبر کا پتہ کروایا تو وہ کامران تمہارا نمبر تھا، اور اس سے پہلے کہ میں تم سے کچھ پوچھتا تم نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ تم نے شادی کی تھی، اس لیے چلے گئے تھے۔
تو میں نے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آؤ۔ ناہید کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ ناہید رو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ ناہید کو اس کے ماں باپ مل گئے، مگر ان لوگوں کو کیا ملا دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر۔ ہم دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کبھی حساب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے ہماری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ نیک نامی ایک ایسی شے ہے جو نہ مرنے والا ہے۔ اس بندے کے نصیب میں بدبختی ہے جو اپنے پیچھے اپنے برے اعمال کو چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے بندے کی عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی جو اپنے پیچھے ایسا کام چھوڑ جائے جن سے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ روح کے سمندر میں اترنے کی کوشش فضول اور بیکار ہے۔ روح کے سمندر میں نوح والی کشتی کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ بخیل ہے جو دعا میں آہوزاری نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارا مانگنا بھی تیری مہربانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیری رحمت نہ ہو تو ہم رجوع ہی نہیں کر سکتے۔ اچھی سوچ سوچو گے تو تمہیں راحت و سکون نصیب ہوگا، اور برے خیال سے تم تباہی کا سبب بنو گے۔ اے انسان، تو پانی کی تلاش میں سستی مت کیا کر، کوشش کرتا رہ۔ وہ وقت آ جائے گا کہ تو دیکھ لے کہ بہار تیرے دامن میں آ چکی ہے۔ اگر تم اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے تو کسی اللہ کے ولی سے رابطہ کرو اور اس کا دامن تھام لو، کیونکہ ولی اللہ کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ گفتگو سے سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن خاموشی اور تنہائی میں رہ کر لوگ عظیم ذہن بنتے ہیں۔ آپ کی آج کی محنت آپ کے کل کے سپنوں کی چابی ہے۔ زندگی میں برا وقت صرف اس لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے نظر آ جائیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اصل عبادت یہی ہے، انسانیت کا درد محسوس کرنا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پہلا قدم آسان نہیں ہوتا، لیکن اسے اٹھانے کے بعد ہی مشکلات آسانی میں بدل سکتی ہیں۔ بلی جس گھر میں بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سا بہنا، اپنی موج میں رہنا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطی میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے، دوسروں نے نہیں۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو دنیا آپ کو اچھی لگے گی، اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔